السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفد اللہ ثلاثة الغازی والحاج والمعتمر۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عمرہ جیسی اہم عبادت کے فضائل اور مسائل سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ کہنے کی اور پھر اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو عمرہ کی عبادت مسلمانوں میں عام ہے اور عمومی طور پر مسلمان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا سے حرم شریف کی طرف کھنچے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی محبت میں دیوانہ وار حرمین شریفین کی طرف لپکتے ہیں، اور بالکل ایک عاشقانہ عبادت جس میں بھائی مرد کو نہ سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، نہ بدن کا اس دوران میل کچیل دور کرنا ہے، نہ زائد بال صاف کرنے ہیں، تمام ممنوعات احرام کا خیال رکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ یہ عاشقانہ عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ عبادت مسلمانوں میں بہت عام ہے، مگر اس کے باوجود بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو چونکہ مسائل کی اس قدر شناسائی نہیں ہوتی، مسائل سے عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں کر کے اپنی اس عظیم عبادت کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر الحمدللہ فضائل و مسائل کے سلسلے کے تحت اس ماہ عمرہ کے حوالے سے کورس رکھا گیا، جس کے تحت ہم انشاءاللہ عمرہ کے فضائل، عمرہ کا مختصر اور آسان طریقہ، عمرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جیسے احرام ہے، نیت ہے، اور پھر حرم شریف پہنچ کر وہاں پہ طواف ہے، سعی ہے، اور حلق اور قصر کے احکام، پھر وہاں پر حرم بیت اللہ اور اسی طرح مسجد حرام وغیرہ، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد نبوی وغیرہ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے، احکام اور آداب کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی بلا کسی تمہید کے، لمبی چوڑی تمہید کے۔ عمرہ کے فضائل کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عمرہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو عمرہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے عمرہ، اس کا لغوی معنی کیا ہے عربی لغت میں؟ تو یاد رکھیں لغت میں عمرہ زیارت کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر شریعت کی اصطلاح میں عمرے کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اس کے بعد بال کٹوانا یا منڈوانا، اور پھر احرام سے فارغ ہو جانا، یہ شریعت کی اصطلاح میں عمرہ کہلاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہی اس کا معنی رائج ہے اور یہی اس کا معنی ہے، لیکن اس میں سے ہر چیز کے الگ سے تفصیلی احکامات ہیں۔ اور عمرے اور حج کے درمیان فرق یہ ہے کہ عمرے میں احرام شروع کر کے طواف اور سعی ہوتی ہے، اور پھر بال کٹوائے یا منڈوائے جاتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور حج میں جو ہے اس کے علاوہ پھر مزید اعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وقوف عرفہ ہے، جمرات کی رمی ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، وہاں پہ وقوف، یہ سارے معاملات بھی حج کے اندر ہوتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ عمرے سے بڑی عبادت ہے، تو اسی لیے حج جو ہے اپنی شرائط کے ساتھ قطعی طور پہ فرض ہے، اور عمرے کا جو درجہ ہے وہ فرض سے نیچے کا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم حضرات جو ہے وہ عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اصل حج ہے اسے حج اکبر یعنی بڑا حج کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کا لفظ قرآن کریم نے خود استعمال کیا، تو وہاں پر بھی حج اکبر سے مراد یہی حج ہے، اور حج اصغر سے مراد عمرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ عمرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل ان یحج، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا۔ ایک عمرہ یہ ہو گیا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دخلت انا وعروۃ بن الزبیر المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جالس الى حجرة عائشة رضی اللہ تعالی عنہا
ثم قال کم اعتمر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اربع۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے قریب جو ہے تشریف فرما تھے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، اور خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ اربعن، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعتمر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیث ردوه ومن القابل عمرۃ الحدیبیہ وعمرۃ فی ذی القعدہ وعمرۃ مع حجتہ۔ یہ بخاری شریف کی اس روایت میں ساری تفصیل آ گئی کہ حضور نے عمرہ فرمایا جب آپ کو مشرکین نے حدیبیہ سے واپس لوٹا دیا، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، پھر مسلمان وہیں سے حلال ہو کر واپس آ گئے تھے، اور اگلے سال انہوں نے عمرۃ القضاء کیا تھا۔ تو ایک وہ عمرہ، اسے بھی باقاعدہ عمرہ شمار کیا جاتا ہے، اور پھر عمرہ قضاء، اور ایک عمرہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور ایک عمرہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ادا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے جو ہے وہ ادا فرمائے، اور ہر سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمرہ ادا کیا، ایک عمرہ حج کے ساتھ اور 3 عمرے وہ انفرادی طور پر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم شہر رمضان وتحج البیت وتعتمر وتسمع وتطیع، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرو۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے اعمال کے ساتھ عمرے کی بھی وصیت فرمائی، اور اس بات سے عمرے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ 2 عمرے وہ اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک عمرہ کیا پھر دوسرا عمرہ کیا تو یہ 2 عمرے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، صغیرہ گناہ عموماً مراد ہوتے ہیں جہاں پر یہ معافی کی بات ہوتی ہے توبہ کے بغیر۔ وہاں پر اعمال سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فضل فرما کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وگرنہ عام ضابطہ جو ہے وہ یہی۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے یعنی مقبول حج، اس کا بدلہ صرف اور صرف جو ہے وہ جنت ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں موجود ہے، یہی مضمون نقل کیا گیا۔ حضور نے فرمایا العمرہ العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب، کہ 2 عمرے وہ اپنے درمیان والے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جہاں فضیلت معلوم ہوتی ہے وہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فی نفس ہی ایک سے زیادہ مرتبہ عمرے کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ چیز باعث فضیلت بھی ہے۔ ایک سے زائد عمرے کرنا وہ باعث فضیلت بھی ہے، کیونکہ اگر ایک عمرہ ہوگا تو وہ درمیان والے جو وقت ہوگا دوسرے عمرے تک کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامه، کہ جو شخص حج کے لیے نکلے پھر راستے میں فوت ہو جائے، اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلتا ہے اور پھر وہ بھی راستے میں فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ عمرے کے لیے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور پھر راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اگر عمرے کی نیت سے کوئی نکلتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے، لیکن اخلاص شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو،
انسان حج یا عمرے کے لیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، اور پھر اس نے چاہے حج کیا ہو، حج اور عمرہ نہ ہی کیا ہو اس نے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نکل رہا ہے تو راستے میں وفات کی وجہ سے تا قیامت حج یا عمرے کے ثواب کو وہ شخص پائے گا۔ تو اس سے ان چیزوں کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک روایت جو آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن نسائی کی، حضور نے فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، کہ اللہ کے وفد تین ہیں۔ وفد آپ جانتے ہوں گے مثال کے طور پر کسی علاقے میں کسی بڑے کے پاس جانا ہو، کسی قوم کے نمائندے جاتے ہیں کچھ، وہ ایک وفد ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، ان کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، یا کوئی جہاد کے لیے غازی جاتا ہے، مجاہد جاتا ہے، انہیں بھی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفد بتایا گیا، اور وفد کہہ کے ان کا قابل اکرام ہونا اور قابل تعظیم ہونا بتایا گیا۔ فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفد تین ہیں، الغازی، ایک غازی یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد، والحاج اور دوسرا حج کرنے والا، والمعتمر اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، یا رسول اللہ میں نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک علیہن جہاد لا قتال فی الحج والعمرہ، کہ ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ جہاد کے حوالے سے بہت سے فضائل قرآن کریم اور حدیث طیبہ کے اندر مروی ہیں، تو یقیناً ان کو پڑھ کے سن کے حضرات صحابیات میں شوق بیدار ہوتا تھا، مسلمانوں میں شوق بیدار ہوتا ہے، خواتین میں، کہ بھی ہم بھی یہ کرتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی عورتیں جو ہیں ان کا حج اور عمرہ جو ہے وہ جہاد ہے، وہ حج ان کا حج اور عمرہ جو ہے وہ ان کا جہاد ہے۔ تو علیہن جہاد لا قتال فی الحج والعمرہ، تو وہ حج اور عمرہ کر کے وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اور جو لوگ جہاد پہ نہیں جا سکتے، یقیناً ان کو خواہش ہوتی ہے، تو نسائی شریف کے اندر ایک اور حضور کا فرمان موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأہ، کہ بوڑھے کا اور بچے کا جہاد، اسی طرح کمزور اور ضعیف کا جہاد، اسی طرح عورت کا جہاد، وہ الحج والعمرہ، وہ حج اور عمرہ ہے۔ کچھ شرعی جہاد کرنا ان کے لیے مشکل ہے، بعض معاملات میں یہ نہیں جا سکتے، وہ معذور ہیں، تو حج اور عمرہ کر کے شرعی جہاد کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ تو عمرے اور حج کی فضیلت بتلانے کے لیے اسے جہاد سے جوڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضائل نصیب فرمائے۔ عمرہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ عمرہ آیا واجب ہے، سنت ہے، یہ کیا ہے؟ حج تو فرض ہے، اور اگر شرائط اس کی پائی جا رہی ہیں تو انسان پر حج تو فرض ہوتا ہے۔ تو عمرے کے حوالے سے بھئی عمرے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں عمرہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگ اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، اور اسے بہرحال فقہا نے سنت مؤکدہ کے درجے میں قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبہ وهو متطہر كان له كأجر الحاج المحرم ومن مشى الى صبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، کہ جو بندہ فرض نماز کی طرف پاکی کی حالت میں چلا تو اس کو احرام کی حالت میں حج کرنے والے کی طرح کا اجر حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص چاش کی نماز کے لیے چلا تو اس کو عمرہ کرنے والے کی طرح کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں ایک جیسے جو ہیں وہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عمرے کو حج اصغر کہا گیا، اور آثار ہیں اس طرح کے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والحج الحج الاکبر والعمرہ الحج الاصغر، کہ حج جو ہے وہ حج اکبر ہے اور عمرے کو حج اصغر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روایات یہ بتلاتی ہیں کہ جو عمرہ ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نفلی عمرے کے لیے احرام باندھ لیا تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر کسی نے نفلی عمرے کا احرام باندھ لیا اور نیت وغیرہ کر لی اس کی، تو پھر اس عمرے کو ادا کرنا اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ زندگی کے اندر عمرہ کرنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور اس کے لیے بھی پھر وہ ضروری ہیں شرائط، جو انسان شرائط پائی جائیں گی۔ تو یہ نہیں ہے کسی کے پاس کوئی وسائل وغیرہ ہی نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی پوری زندگی سنت مؤکدہ، اور پھر وہ دنیا سے جا رہا ہے تو سنت مؤکدہ کا تارک بن کے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہی شرائط ہے جو حج فرض ہونے کی شرائط ہے اس کی سنت مؤکدہ ہونے کی، مثلا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اور جسمانی طور پہ عمرے کی سفر کی کوئی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اور مالی طور پہ بھی اتنی استطاعت ہو کہ آنے جانے اور وہاں پہ قیام کرنے کا خرچہ بھی برداشت کر سکے،
اور جن افراد کا نان و نفقہ اور کفالت اس بندے کے ذمے ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ بیوی بچے وغیرہ ہیں، تو ان کے نان و نفقے کا بھی انتظام اس کے پاس ہو واپس آنے تک۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے اور اس کی عدت وغیرہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو جس میں شرائط پائی جائیں گی اور اس نے پہلے کبھی عمرہ نہ کیا ہو تو اس کے اوپر پھر عمرہ جو ہے وہ سنت موقدہ ہوگا، یعنی اگر ایک مرتبہ زندگی میں عمرہ کر لیا تو اس نے عمرے والی سنت قائم کر دی۔ ایک مرتبہ صرف عمرہ کرنا زندگی میں یہ کافی ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر اس نے عمرہ نہیں کیا، چاہے وہ ایک مرتبہ عمرہ جو کیا ہے وہ حج کے ساتھ ہی کر لیا ہو، تب بھی اس کی وہ سنت قائم ہو گئی۔ لیکن اگر نہیں کیا تو پھر شرائط پائے جانے کے وقت اس کے اوپر عمرہ بھی جو ہے وہ بھی سنت موقدہ ہو جائے گا۔ اور عمرہ جو ہے جیسے آپ کو معلوم ہے 3 طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک خالی عمرہ ہوتا ہے، جیسے عمومی طور پر لوگ جاتے ہیں صرف عمرے کے لیے حج کے ایام کے علاوہ۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع کے ساتھ، اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرے سے فارغ ہو کے انسان حلال ہو جاتا ہے اور پھر اسی سال حج کا الگ سے احرام باندھ کے حج کرتا ہے۔ ایک سفر میں عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن اس میں احرام الگ الگ ہوتے ہیں، عمرے کا الگ، اس کے بعد حلال ہوتا ہے پھر حج کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران کے ساتھ عمرہ، جس میں ایک احرام کے ساتھ پہلے عمرہ اور پھر اسی احرام میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی 2 کپڑے اس نے عمرے میں پہنے وہی 2 کپڑے جو ہے وہ اس میں پہن رہا ہے بعد میں حج میں پہن رہا ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ہی نیت تھی شروع سے۔ احرام کے کپڑے تو چینج کیے جا سکتے ہیں، چاہے 100 احرام کوئی تبدیل کر رہے ہیں ایک عمرے کے دوران یا ایک حج کے دوران، وہ ایک ہی احرام شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی کوئی عمرہ کر لے گا تو عمرے والا حکم جو ہے اس کا پورا ہو جائے گا، چاہے وہ حج کے ساتھ ادا کرے، الگ سے عمرہ ادا کرے۔ اور جیسے انسان خود اپنے لیے عمرہ کرتا ہے، عبادت کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، اسی طرح دوسرے کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی انسان عمرہ کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور عمرے کے وقت کے حوالے سے سمجھے کہ عمرے کی ادائیگی کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اچھا جی، تو عمرے کی ادائیگی کا جو وقت ہے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی مکروہ وقت بھی نہیں ہے، دن رات میں جب چاہیں عمرہ جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا وہ زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا تو سنت عمرہ ادا ہو گیا، اس کے بعد پھر جتنے عمرے کریں وہ آپ کے لیے مستحب ہے، مستحب عمل ہے، ثواب کا عمل ہے۔ اور پھر ان میں رمضان میں عمرہ کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور حضرت ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی دیگر روایات ہیں۔ تو حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمرے سے فرض حج ادا ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ عمرے کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت شامل ہونے کی وجہ سے وہ عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں گویا کہ کوئی شخص جو ہے وہ عمرہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سال کے 5 دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کا یہ جو وقت ہے، یہ جو 5 دن ہے، ان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، صرف عمرہ کرنا۔ کیونکہ یہ حج کے مخصوص دن کہلاتے ہیں، ان میں حج کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، ان دنوں میں جو عمرہ ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال آپ جس وقت چاہیں جب چاہیں عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے حج تمتع کے حوالے سے آپ کو بتایا، حج تمتع کوئی شخص عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرے کا احرام باندھ کے جا رہا وہ حج کے لیے ہے، لیکن یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے وہاں جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کا احرام باندھتا ہے، پھر حج کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ حرم میں پہنچ کے پہلی مرتبہ کا جو عمرہ ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد حرم اور مکہ میں قیام کے دوران 9 ذی الحجہ سے پہلے مزید عمرے بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمرہ کے حوالے سے کچھ آداب وغیرہ کو یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، عمرہ کرنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور یقیناً ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ ہی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر شیطان پھر بھی تنگ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے نام و نمود کے لیے، تو اس سے بچنا چاہیے، بہت سے مسلمان اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عمرہ کرنے سے پہلے کسی تجربہ کار اور صاحب علم شخص سے یا لوگوں سے عمرہ کے سفر کے بارے میں، احکام کے بارے میں
مشورہ وغیرہ کر لینا چاہیے، مسائل وغیرہ سیکھ لینے چاہیے، اور مستند کتابیں بھی ہیں اس طرح کی، اس میں بھی عمرے کے احکام وغیرہ کے حوالے سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب عمرے کا ارادہ ہو جائے تو پھر عمرے کے سفر کے تعین کے لیے اور کیفیت کے لیے سنت کے مطابق انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، مثلا کون سے ادارے محکمے کے واسطے سے اور کون سے طریقے سے پیکج سے جو ہے عمرے کا وہ سفر کرے، تو استخارے سے کام لے، یہ مسنون عمل ہے، ہر معاملے میں انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جب پختہ ارادہ اور عزم ہو جائے تو پھر تمام گناہوں اور خطاؤں سے سچی توبہ کرے، اور مخلوق کی جو مالی اور جانی حق تلفیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، ان کی ادائیگی کرے، یا جو ہے صدق دل سے ان سے معافی مانگے، تب جا کے عمرہ کرے۔ اور اگر کچھ حقوق ذمے میں باقی ہیں تو ان کی وصیت کر دے، اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو بھی خیر اور نیک کاموں کی وصیت کر دے۔ اور جو زیر کفالت بیوی بچے ہیں ان کے نان نفقہ اور ان کی نگرانی کا معقول انتظام بندوبست کر کے جائے، یہ نہیں ہے گھر والوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور جا کے حضرت صاحب جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور پیچھے گھر والوں کو جو ہے نان نفقہ ہی نہیں دیا ہوا۔ اسی طرح پڑوسیوں، عزیزوں اور خاص طور پہ والدین میں سے اگر کوئی ناراض ہے، ان کی ناراضگی دور کرنے کی ممکنہ حد تک جو ہے وہ کوشش کی جائے، انہیں راضی کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، بڑی اونچی عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر گھر والے اگر جو ہے وہ والد صاحب خصوصاً ناراض ہوں گے، والدین ناراض ہوں گے، حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہوگا، اور والدہ اس حدیث میں بطریق اولا شامل ہے، والد کا تو نام لیا گیا لیکن والدہ اس میں بطریق اولا شامل ہے، تو والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، تو والدین جو ہے وہ ناراض نہ ہو بھائی، ان کو راضی کریں۔ اور جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال مال ہو، اور سفر کے لیے جو اپنے ساتھ دوست وغیرہ جن کا انتخاب کیا جائے، دیکھیں نیک صالح اور عمرہ کے احکام کا علم رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ سفر شروع ہو تو پھر اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور رفقا کو الوداع کہیں اور ان کو اللہ کی حفظ و امان میں دینے کی دعا کریں۔ سفر کی جتنے بھی مسنون معاملات ہیں، گھر سے نکلنے کی جتنی جو مسنون دعائیں ہیں، اور سفر کے جتنے مسنون معاملات ہیں، ان سب کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور سفر میں پھر دعا کی کثرت بھی کی جائے، سفر کے آداب کا اہتمام کیا جائے، اچھے اخلاق اور صبر کا مظاہرہ کیا جائے، بد اخلاقی اور بے صبری سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی طرف دل کا استحضار ہو، خشوع اور خضوع ہو، اور عمرے کے احکام کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام ہو، اور ہر کام میں اعتدال کے راستے کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے، اور وقت ضائع کرنے کے بجائے خاص کر گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ ہر قدم پہ اہتمام کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تجعل منایانا بها حتی تخرجنا منها، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حضور یہ دعا مانگتے تھے، اس کا ترجمہ یا اللہ ہماری موتیں یہاں مکہ میں نہ رکھنا یہاں تک کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال دیں، یعنی کہ ہم مکہ سے نکلیں تو ہماری موت آئے۔ یہ اس وقت چونکہ ہجرت جو ہے وہ ضروری تھی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے، حضور بھی، حضور کے پیارے صحابہ بھی، ایک کثیر تعداد مکہ سے ہجرت کر کے گئی تھی، تو یہ دعا اس لیے کی جاتی تھی تاکہ جو ہجرت کی ہے نا، اس وقت ہجرت ضروری بھی تھی، تاکہ ہجرت تکمیل کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ مکہ سے ہجرت کی ہے پھر وفات بھی مکہ میں آ رہی ہو۔ تو یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو جاتے آتے دونوں اسفار میں ان چیزوں کا مکمل خیال ہو۔ اور کسی بھی سفر سے واپس آئے، چاہے عمرے کا سفر ہو یا جو بھی سفر ہو، حضرت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر سے واپس آتے، یا حج کے سفر سے یا عمرے کے سفر سے واپس آتے، تو 3 مرتبہ تکبیر کہتے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو سارے جتنے مسنون طریقے ہیں ان سب کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اور پھر عمرے سے واپس آنے کے بعد یہ نہ ہو کہ انسان اپنے گناہوں پہ جری ہو جائے کہ بھئی عمرہ کر دیا، دھل گئے، اور ادھر آ کے جو ہے وہ علاقے میں شور شرابہ شروع کر دیا اور دیگر معاملات، تو اپنے اعمال کی بھی نگرانی رکھی جائے، نگرانی دیکھے کہ اعمال کیسے ہو رہے ہیں، کیا نیک اعمال ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، گناہوں سے بچ رہا ہے انسان یا نہیں بچ رہا، تاکہ اس کی جو حالت عمرہ کرنے سے پہلے تھی، عمرہ کرنے کے بعد مزید اس حالت کو بہتر ہونا چاہیے۔ تو شروع میں اگر اس میں غفلت ہوگی تو پھر بعد میں بھائی نہیں سدھر سکتے۔ تو
پل پل جو ہے اپنی یہ موقع ہوتا ہے، ایسے معاملات ایسے موقع ہوتے ہیں یہ، ورنہ تو ہر وقت انسان کو شریعت کا مکمل پابند رہنا چاہیے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں انسان کو خود سے دوبارہ نیا عزم کرنے کے، توبہ کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے، تو یہ موقع گنوانے نہیں چاہیے۔ اور عمرے کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں اور غلطیاں لوگوں میں رائج ہو گئیں، جس طرح نام و نمود کا مسئلہ ہے، اپنی مالداری اور نیک نامی ظاہر کرنے کے لیے عمرہ کرنے کا مسئلہ، اسی طرح دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یہ ساری چیزیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تجارت یا سیر و تفریح کو اصل مقصد بناتے ہیں اور عمرے کے سفر پہ چلے جاتے ہیں، تو جب تک نیت میں یاد رکھیں اخلاص نہیں ہوگا، ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ بعض نعوذ باللہ بھیک مانگنے کے لیے عمرے کے سفر پہ چلے جاتے ہیں اور حرمین شریفین اور دوسرے مقامات پہ جو ہے بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی سنگین قسم کا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض جو ہیں وہ نماز، روزے اور زکوٰۃ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی کئی عمرے کر لیتے ہیں، نہ ان کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ روزے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بس عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ بس شریعت پہ مکمل عمل ہو۔ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر نامحرم عورتوں سے نہ ملا جائے، بھئی اپنی بھابھی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بھی عمرے پہ جا رہے ہیں، وہی اختلاط ہے، وہی بے پردگی ہے، وہی معاملات ہیں، اور اسی طرح نامحرموں کے سامنے آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے اجتناب ہو، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ اور جانے سے پہلے کوئی نعرے بازی شارے بازی، لوگ رخصت کرنے کے لیے پورا پورا ہجوم آ رہا ہے، حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، تو ان چیزوں سے، یہ ساری چیزوں کا ان سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے انسان عمرے کے لیے جائے اور واپس آئے۔ مزہ تو تب آئے جب لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ بندہ عمرے پہ گیا تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے، بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں بھئی عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے سامان لے کے آنا ہے، واپس آئیں گے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو وہ دینا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بھئی عمرے کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، عمرہ کر کے بس واپس آ جائیں۔ اور دوسرا، ہاں یقیناً وہاں کی چیزوں جو منسوب چیزیں ان میں برکات ہیں، اگر آپ خوشی کے لیے کوئی چیز، خوشی سے اپنی کوئی چیز لا رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن بغیر خوشی کے بس لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے اور خود کو کچھ وہ کرنے کے لیے، یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں تو یہیں سے کوئی چیزیں خرید لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں سے لائے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عمرے کے طریقے کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، چاہے آپ نے اکیلے عمرہ کرنا ہو یا حج تمتع والا عمرہ کرنا ہے، جو بھی عمرہ ہے، جو شخص عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اسے چاہیے ہوتا ہے کہ عمرے کے احرام کی سب سے پہلے تیاری کرے۔ عمرے کے احرام کی سب سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ پھر اگر میقات سے باہر سے سفر کر کے انسان حرم جا رہا ہے، میقات، یہ 5 میقات مقرر کیے گئے ہیں حرم کی حدود سے باہر، جنہیں کہا جاتا ہے میقات۔ ایک تو حرم کی حدود ہے، وہاں پر نشانات وغیرہ باقاعدہ لگائے گئے ہیں کہ یہ حرم کی حدود ہے۔ حرم کی حدود سے جو باہر کا علاقہ ہے وہ حل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ پھر حل کے باہر کا جو علاقہ ہے وہ آفاقی علاقے کہلاتے ہیں، وہاں سے آنے والے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں۔ تو حل سے لے کے میقات تک کا جو علاقہ ہوتا ہے، حرم سے میقات تک کا جو درمیان کا علاقہ ہے وہ حل کہلاتا ہے، اور میقات کے باہر کا علاقہ وہ آفاقی علاقہ ہے۔ تو یہ علاقوں کی تقسیم ذرا یاد رکھیے گا، اس حوالے سے پھر احکامات بھی سمجھیے گا۔ میقات وہ جگہ ہیں جہاں پر جا کے، جہاں سے پہلے آفاقی کو احرام باندھنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، وہ وہاں بغیر احرام کے وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ جہاز وغیرہ میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم میقات کے قریب پہنچ گئے ہیں یا میقات کے محاذات میں برابر میں کسی جگہ پہ ہیں، تو یہیں پر آپ اپنے احرام وغیرہ وہ کر لو، نیت کر لو اس کی، تو وہ نیت وہاں سے کرنا، پہلے سے کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو میقات سے باہر سے اگر کوئی سفر کر کے حرم جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ میقات پہ پہنچ کے یا اس سے پہلے، میقات سے پہلے گھر یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں بیٹھ کے جب بھی چاہے وہ احرام باندھ لے۔ اور اگر وہ میقات سے اندر لیکن حرم کی حدود سے باہر ہے، یعنی حل والی جگہ میں ہے، وہاں سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر سے یا حل کی کسی بھی جگہ سے حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لے۔ اور اگر کوئی حرم کی حدود میں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی طرف سے حرم کی حدود سے باہر نکل کے ہل کی طرف آ جائے، وہاں پہ حرام باندھے۔ اور آج کل بیت اللہ سے جو حرم کی بیرونی جو قریبی حد ہے وہ تنعیم جگہ ہے، جہاں پہ مسجد عائشہ ہے، آج کل حکومت نے بھی وہاں پہ انتظامات وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جو حرم کی حدود سے باہر نکلنے کا وہ یہ حکم ہر اس بندے کے لیے ہے
جو حرم کی حدود میں موجود ہو، خواہ وہ وہاں کا مستقل باشندہ ہے یا کسی اور جگہ کا رہنے والا شخص حرم میں کسی وجہ سے مقیم ہو گیا ہے، یا حرم کے باہر سے آیا ہوا کوئی ایسا بندہ ہے جو حرم میں موجود ہے اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہے، تو وہ باندھنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر نکلے گا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احرام باندھے گا۔ تو بعض لوگ اس معاملے کو منع کرتے ہیں، بھائی شرعی مسئلہ اس کے برخلاف ہے جو آپ کو بتلا دیا۔ تو احرام کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ جو چیزیں احرام کے لیے سنت اور مستحب ہیں انہیں اختیار کیا جائے گا، مثال کے طور پر غسل کیا جائے گا یا کم از کم وضو کیا جائے گا، جو فاضل بال ہیں ناخن وغیرہ وہ کاٹے جائیں گے، بدن اور لباس پہ وہ جو ہے وہ ایسی خوشبو لگائے جس کا جسم وغیرہ نہ ہو، ذی جرم نہ ہو، وہ چیز جسم وغیرہ اس کا بعد میں باقی نہ رہے، اگرچہ نشان باقی رہ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، جسم پہ جو ہے ایسی خوشبو لگائے۔ اور اگر مرد ہے تو سلے ہوئے کپڑے اتار کے حرام کی 2 چادریں پہن لے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اور 2 چادریں مرد پہنے گا، ایک تہبند کے طور پہ پجامے یا شلوار کی جگہ پہ پہنی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے اوپر کرتے کی جگہ۔ پھر احرام شروع کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھے انسان، پھر اس کے بعد عمرے کی دل میں نیت کرے اور زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرے، بہتر ہے کہ زبان سے بھی الفاظ ادا کرے، عربی میں بھی ادا کر سکتا ہے، جیسے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے عمرے کو آسان کر دیجئے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ عربی کے اندر بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور عربی کے علاوہ بھی کسی بھی زبان میں یہ دعا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی نہیں بلکہ مانگی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ الفاظ یقیناً ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے سے انسان کا جو احرام ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ لازم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی کسی دور ملک سے سفر کر کے عمرہ کرنے جا رہا ہے تو آج کل انتظامی قانونی حالات کے پیش نظر میقات سے کچھ پہلے یا میقات پہ پہنچ کے احرام شروع کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ گھر سے آپ نیت کر سکتے ہیں احرام کی نیت، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے لیے ممنوعات احرام لاگو ہو جائیں گے، احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان پہ عمل آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ نیت جو کریں، اور یہ تلبیہ پڑھنا، یہ سارے معاملات، یہ آپ جہاز میں جا رہے ہوں، جب وہاں پہنچے میقات پر یا اس سے پہلے جب جہاز میں بتایا جائے کہ بھئی میقات آ رہا ہے، نیت وغیرہ کر لیں، یہ سارے معاملات تو آپ وہیں پر کر لیں، احرام پہلے پہن لیں، سارے معاملات پہلے ہو گئے، بس نیت آپ وہاں پہ کر لیں۔ یا جب فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، بالکل آپ کو پتہ ہے منسوخ نہیں ہوگی اور جا رہی ہے، تو آپ پہلے سے یہ ایئرپورٹ پہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کر لیں، تاکہ بعد میں اگر لیٹ ہو رہی ہے یا اور کوئی معاملات ہیں، انتظامی معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے رہنا جو ہے وہ پریشان نہ ہو اپنے ملک میں۔ اور احرام جب شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر حرم پہنچ کے پھر مسجد حرام میں داخل ہو کے عمرے کے طواف کی تیاری کرنی چاہیے۔ طواف کیا ہے بھائی؟ کہ باوضو خشوع اور احترام کے ساتھ بیت اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اور اگر مرد ہے تو وہ استوا کرے گا، یعنی کہ اپنے احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کا دایاں حصہ دائیں بازو کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالے گا، یہ طواف کے دوران مرد کرتا ہے، اور دائیں کندھے کو اوپر کی طرف سے جو ہے وہ ننگا کر دے گا، اور چادر کے بائیں طرف کے کنارے کو بھی موڑ کر اسی بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے، اور حجر اسود کے قریب پہنچ کے تلبیہ پڑھنا انسان بند کر دے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی دل میں نیت کرے، اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے پھر کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ طواف کی ابتدا کیسے کرنی ہے بھائی؟ اگر آپ اپنا کندھا حجر اسود کی طرف کریں، حجر اسود سے جو دروازے کی طرف کا راستہ ہے، حجر اسود سے دروازے کی طرف یوں چکر چلنا ہے آپ نے، حجر اسود سے دروازے کی طرف، یعنی کہ اگر آپ حجر اسود کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر دائیں طرف سے ایسے آپ نے چکر لگانا ہے، ایسے 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہوں گے۔ تو پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے کی دل میں نیت کر لی اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنی ہے، اور بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف کر کے 7 چکر کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں تو دائیں طرف آپ نے چلنا ہے، اور اگر چل رہے ہیں گرد گھوم رہے ہیں تو بائیں کندھا آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو۔ اور طواف شروع کرتے وقت آپ نے حجر اسود کا استعلام کرنا ہے۔ استعلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں ہجوم نہیں ہے اور کسی کو ایذا اور تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو منہ سے بوسہ دینا ہے، جس کو استعلام کہتے ہیں، یعنی 2 ہاتھ ایسے رکھے پتھر پہ، وہ چاندی کے اس پہ نہیں، پتھر پہ ہاتھ رکھے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، لیکن یہ اس وقت خوشبو نہ لگی ہو، آج کل لگی ہوتی ہے بہت زیادہ وہاں پہ خوشبو، وہ خوشبو اگر آپ کو لگ گئی تو صدقہ یا دم آپ کے اوپر لازم آ جائے گا۔ تو
خوشبو جو ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس دوران احرام کے دوران آپ خوشبو سے بچے ہی رہیں۔ بعد میں بے شک آپ حجر اسود کو جتنے بھی بوسے دے لیں، تو آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام اگر آپ قریب ہیں تو قریب سے وہ کر سکتے ہیں، اگر رش ہے تو خالی ایک ہاتھ لگا کے بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسا بھی نہیں ہے کچھ زیادہ رش ہے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی وغیرہ ہے کوئی اور چیز ہے وہ بھی حجر اسود کو لگا کے اس سے بھی بوسہ لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ دور ہے تو پھر ہاتھوں سے اشارہ کر کے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چوم لے، یہ استلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی اگلے چکروں میں آپ حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے حجر اسود کا جو ہے وہ استلام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مبین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، شریعت محمدیہ کا حقیقی نور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اتارے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔